اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد شاہ اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم محترم عالم دین جناب شفاء اللہ نیازی صاحب کو پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں دعوت دے چکے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ رمضان کے بارے سے بہت ہی اچھے طریقے سے آگاہی دی۔ جو مین سوالات ہمارے ذہن میں آئے ہم ان سے پوچھے، اور انہوں نے بڑے تفصیلات سے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے، اور جو ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بالکل گھر کر گئے۔ تو آج ہم نے دوبارہ اپنے پروگرام میں ان کو زحمت دی ہے، تو آج ان کے ساتھ جو معاملات ڈسکس ہوں گے وہ فطرانہ کے حوالے سے ہوں گے۔ محترم شفاء النیازی صاحب کا نام ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں دینی والے سے بہت اچھے طریقے سے لیا جا رہا ہے، اور یہ دین کی خدمت کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم فطرانہ کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم نیازی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ پبلک لائف فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شکریہ شکریہ۔ محترم، ہم نے آج دوبارہ آپ کو زحمت دی تو اس کے لیے معذرخواہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت ہی اچھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں جناب کی آواز میں تلاوت کرنے پاک سنا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم، آج آپ ہمارے سننے والوں کو صدقۃ الفطر کے حوالے سے بتائیں گے۔ انشاءاللہ۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ صدقۃ الفطر کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام سننے والے اور خصوصاً بالخصوص پنڈی پوسٹ اور محترم المقام قابل صد تکریم و احترام ہر دل عزیز شخصیت چودھری محمد اشفاق صاحب اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ پھر مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پنڈی پوسٹ اور ان کے تمام اراکین اور جتنے بھی احباب یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی بہتری عزت وقار عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات گرامی، آج ہماری قبلہ چودھری صاحب نے جو ڈپٹی لگائی ہے فطرانہ کے حوالے سے ہے، تو دین اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب پر جامع ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کو کسی چیز کی کمی نہیں دی ہے، جی جی، صحیح۔ اور ہر موقع پر کمزور کی پشت پر کمر پر جو ہے نا دین اسلام نے ہاتھ رکھا ہے۔ ہاتھ رکھا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب مدینہ پاک میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر وہ لوگ عید کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورت اور پیاری دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، جی جی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الضحیٰ۔ جی تو عید الفطر جو ہے اس میں ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، جی اور اس کے بعد جو ہے نا عید الفطر کا موقع آتا ہے، منعقد کرنے کا آتا ہے، منانے کا آتا ہے۔
تو اسی حوالے سے جو آدمی روزے رکھتا ہے اور اس میں لغویات ہوتے ہیں، کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے رکھتا ہے پھر وہ فطرانہ ادا کرے صحیح ان لغویات کا، جی اس میں رمضان شریف میں کمزوریاں آئی ہیں، عبادت میں، ریاضت میں، گفتگو میں، تو اس کی جگہ جو ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطرانہ رکھا ہے۔ نہیں، روزہ رکھنے کے دوران جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہاں ہاں فطرانہ ان کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل چودھری صاحب اسی طرح ہے، زبردست، اسی طرح ہے، ماشاء ان کو کور کرتا ہے، اس کو جی، فطرانہ کہتے فطرانہ ہیں، کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی تو یہ کمی، کمزوری، لغویات، جی جی، اس کا نام ہی سمجھ لیں فطرانہ ہی ہے۔ فطرانہ ہی ہے۔ ہاں محترم، سب سے جو اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، آج تو ہمارا پروگرام صرف فطرانہ کے حوالے سے ہے۔ جی دیکھو، لوگ آپ کی آواز کے پر اتنے خوش ہیں کہ ساتھ فرمائشیں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو آج کوشش کریں گے آپ سے کوئی فرمائش نہ کریں، کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک سر، ہے۔ یہ فطرانہ صدقۃ الفطر صرف روزہ رکھنے والوں پر فرض ہوتا ہے؟ نہیں، روزہ رکھنے یا نہ رکھنے والے، اچھا، ایک تو ہے صاحب استطاعت ہے، جی جی کیونکہ دین اسلام ایسی چیز ہے قبلہ چودھری صاحب کے یہ ہر چیز جو ہے نا صاحب استطاعت پر ہے۔ جی جی میں نے پچھلے پروگرام پر بھی یہ عرض کیا تھا جی کہ یہ ہر چیز جو ہے نا دیکھیں، سوائے نماز کے جی کوئی چیز بھی ہے نا صاحب استطاعت پر جی ہے۔ جی آپ نے حج کرنا ہے، اگر صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر حج فرض ہے۔ صحیح، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر جو ہے نا جی فرض ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہیں تو آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ مالی پوزیشن آپ کی درست ہے۔ جی جی، اسلام ہے یہ ایسی چیز کہ اگر کمزور ہے تو اس کو طاقتور کرتا ہے۔ طاقتور کرتا ہے، صاحب استطاعت پر جو ہے نا فطرانہ واجب ہے۔ جی جی۔ محترم، اس دفعہ فطرانہ کی رقم کتنی مقرر کی گئی ہے ویسے اور کس حساب سے مقرر کی گئی ہے؟ ہمارے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو آج کل تو ریٹائر ہیں، لیکن انہوں نے جو فرمایا ہے نا کہ فطرانے کی رقم 140 روپے انہوں نے مقرر کی ہے، مقرر کی ہے، لیکن وہ کراچی کی ہے۔ اچھا اچھا، کراچی کی ہے، ہاں، صحیح، ہمارے علاقے میں تقریباً میں نے علماء سے بھی مشورہ کیا ہے، پوچھا ہے آپ نے اسی علاقے کے حوالے سے، تو ہماری تقریباً 120 روپے بنتی ہے۔ 120 روپے، جی، صحیح، ہر جگہ کی اپنی اپنی ہے، جس طرح جہاں جتنی مہنگائی ہے اچھا اچھا، اس لحاظ سے، اس لحاظ سے ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ جی۔ محترم، دین اسلام کی نظر میں فطرانہ کے حقدار صحیح لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو قریبی لوگ ہیں، جی رشتہ دار ہیں، جی تعلق دار ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائی ہیں، جی جو صحیح حقدار جی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی آپ کی نظر میں قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تعلق دار نہیں ہے، جی تو آپ پھر بے شک محلے میں کسی کو دے دیں۔ محترم، فطرانہ عید سے کتنے دن قبل ادا کیا جا سکتا ہے؟ چودھری صاحب، فطرانہ عید سے تقریباً بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتہ آپ پہلے ادا کر دیں، ادا کرتے ہیں، تاکہ انہوں نے کوئی چیز لینی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتیاں لینی ہیں، بچوں کی چیزیں لینی ہیں، اپنے لیے کوئی چیز لینی ہے، جی ایک ہفتہ آپ پہلے دے دیں گے تو وہ ایزی ماحول میں جو ہے نا آپ کے شانہ بشانہ عید میں شامل ہو سکیں گے۔ شامل ہو سکیں گے، صحیح بات جی، ہے۔ محترم، فطرانہ نقدی رقم کی صورت میں دینا بہت ضروری ہے یا آپ اس کے بدلے اتنی رقم کی کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں؟ فطرانہ بہتر یہ ہے جی، کہ آپ رقم کی صورت میں دیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے نعم البدل جو ہے نا آپ گندم ہے، جی ٹھیک ہے، تقریباً 2.25 کلو بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے نہیں،
پیسے نہیں ہیں، نہیں، ٹھیک صحیح ہے، تو گندم پڑی ہے تو آپ ان کو گندم دے دیں، جی ٹھیک ہے، کھجورے ہیں، صحیح ستو ہیں، کوئی چیز بھی ایسی ہے نا جس کے ہاں آپ حقدار ہیں، دینے کے حقدار ہیں، صحیح اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نے دینا ہے فطرانہ۔ لیکن اب میرے پاس ایک کالج بچہ آیا ہے تو کہنے لگا کہ آپ صاحب حالات کچھ اس طرح ہیں کہ نقدی تو ہمارے پاس نہیں ہے اچھا لیکن گندم پڑی ہے، بڑی تو کیا شرعی حوالے سے ہم گندم دے سکتے ہیں؟ میں نے صحیح کہا بالکل آپ گندم دے دیں، صحیح ٹھیک ہے، تقریباً 2.25 کلو گندم بنتی ہے۔ بنتی ہے۔ محترم جاہد صاحب، فطرانہ اور مالی زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ مالی زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو مال پر ہی ہے، مال پر فطرانہ جو ہے وہ رمضان شریف میں ہے۔ جی جی ہاں، اس میں یہ فرق ہے کہ وہ آپ کے مال پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سمجھ لو جو آپ نے بدن کی زکوٰۃ تھی، جی جی ہاں جی، رمضان شریف میں جو ہے نا یہ بدنی جسم کی زکوٰۃ ہے، جی جی اور جسم کی زکوٰۃ پر جو ہے نا فطرانہ ہے۔ جس طرح ہم نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے رمضان شریف میں، جی جی ہمارے روزے جو ہے نا زمین جی آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جب ہم فطرانہ ادا کریں گے جی جی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا یہ روزے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ محترم، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے پورے رکھتا ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، لیکن آخر میں وہ اس قابل کسی وجہ سے نہیں رہتا کہ وہ فطرانہ کی رقم ادا کرے، تو کیا اس کے روزے ملک رہیں گے؟ نہیں، کیونکہ صاحب استطاعت نہیں ہے نا، جی جی اس نے سارا کچھ پورا کیا ہے، جی روزے بھی رکھے ہیں، ماشاءاللہ تراویحیں بھی پڑھی ہیں، وہ صاحب استطاعت تھا۔ اچھا وہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ سدا ایک جیسے دن نہیں رہتے، صحیح ٹھیک ہے، صحیح تو اگر وہ صاحب استطاعت ہو، اس پہلے کمزور تھا اور عید سے قبل صاحب استطاعت ہو گئے تو پھر اس نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ جی اگر اس سے قبل وہ اس حالات میں چلا گیا ہے جی جی تو پھر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے جی۔ نہیں ہے، جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص عید کی نماز سے قبل یا کچھ دنوں قبل یا عید کی نماز سے کچھ آخری ٹائم تک بھول کر اسے یاد نہیں رہتا کہ فطرانہ ادا کرنا، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے، بعد میں ادا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بعد میں وہ ادا کر سکتا ہے جی جی ہاں۔ مطلب کیا ایسے شخص پر بھی فطرانہ واجب ہے جس نے پورا رمضان روزہ نہیں رکھا، پورا رمضان نماز نہیں پڑھی، آخری دن اس نے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی، تو اس پر بھی فطرانہ واجب ہوگا؟ اس پر ہی جی صاحب استطاعت ہے، جی جی روزے نہ رکھنا، نمازیں نہ پڑھنا، یہ اس کا سمجھ لیں ذاتی فعل ہے، جی جی ٹھیک ہے، صحیح لیکن فطرانے کا اس سے روزوں سے اور اس معاملات سے تعلق ہے بھی صحیح نہیں بھی صحیح، جی کیونکہ اس نے نہیں رکھے ہیں، جی جی لیکن فطرانہ ایک الگ چیز ہے، اللہ علیحدہ چیز ہے، صحیح ہے۔ فطرانہ اس نے ادا کرنا ہے۔ محترم، فطرانہ ادا کرنے کا معتبر وقت کون سا ہے؟ تو بر وقت جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا چودھری صاحب کہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا ادا کرنا چاہیے۔ جی جی صحیح ہے۔ محترم نائب صاحب، اگر کوئی بندہ کسی ویلڈ شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا ہے تو کیا اس پر بھی فطرانہ لازم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل، اگر وہ روزے نہیں رکھتا، بزرگ گئے، شیخ فانی کہتے ہیں، بیمار ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات فإن کان منکم مریضا او علی سفر بالکل فعدۃ من ایام اخر، یعنی وہ سفر میں تھا، اس نے روزے نہیں رکھے، جی ٹھیک ہے، بیمار تھا، اس کنڈیشن میں تھا کہ اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اسے موت کا خطرہ ہے، جی مزید بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، صحیح اس خطرے میں اس نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، لیکن اس نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ ہاں مطلب عید سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ہفتہ قبل فطرانہ ادا کرنا بہت اچھا ہے، جی کوئی بندہ عید سے ایک ہفتہ قبل ادا کر دیتا ہے، کوئی بندہ عید سے بالکل کچھ لمحات پہلے ادا کرتا ہے، تو ثواب میں کوئی فرق آئے گا؟ ثواب میں فرق یہ آئے گا کہ دیکھیں کہ بندے نے کوئی چیز لینی ہے، اس نے عین موقع پہ، اب وہ دکانیں تو کھلی نہیں ہیں نا، بند صحیح ہیں، جی
تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. نہ آئے. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی اتنی اس میں قبلہ چودھری صاحب سختی ہے، اتنی سختی ہے کہ فطرانہ ہم نے ہر صورت میں ادا جب کرنا ہے، صاحب استطاعت بھی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وقت بھی ادا کرنا چاہیے. لینے والے نے کوئی چیز کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس نے کپڑے لینے ہیں، کوئی چیز لینی ہے، موقع پر ادا کرنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دین اسلام ایک جامع جو ہے نا مذہب ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کو کبھی اس نے کمزور نہیں ہونے دیا ہے، نہ احساس کمتری کا یہ شکار ہونے دیتا ہے. اب ہم عید پڑھنے جائیں تو ہمارے پاس صحیح جوتے نہ ہوں، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، ہیں جی، یہ معاملات ہوں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک بچہ جو ہے نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گلی میں بیٹھا ہے، جس کے پرانے کپڑے ہیں اور رو رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، دیکھو بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس طرح جو ہے نا سجے ہوئے ہیں، صبرے ہوئے ہیں، اور تو اس طرح گلی میں بیٹھ کر رو رہا ہے. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد بھی جہاد میں شہید ہو گئے اور میرا بھائی بھی جہاد میں شہید ہو گیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کپڑے پہنانے والا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور پھر اپنے گھر میں لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اور جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کے کپڑے سے پہناؤ. کپڑے پہنائے گئے اور جناب عائشہ سے فرمایا اور اس بچے سے فرمایا کہ کیا آج تو خوش نہیں ہے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے اور عائشہ تیری والدہ ہے، فاطمہ تیری بہن ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کاندھوں پہ بٹھایا. عیدگاہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو جناب حسن پاک اور حسین پاک کو ایک انگلی سے آپ لے کر جا رہے تھے. تو گلیوں میں جو بچے تھے وہ اس پہ کتنا فخر کر رہے تھے کہ کاش کہ آج ہم یتیم ہوتے. اس بات پہ آج ہم یتیم ہوتے کہ یتیم کا یہ مقام ہے جس کو کپڑے جناب امام حسن اور حسین پاک کے پہنائے گئے ہیں جی، اور جس کی سواری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنے. تو کتنا وہ خوش نصیب بچہ ہے. تو اسی حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کس وقت جو ہے نا صدقہ یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ٹائم پہ کر دیں، ٹھیک ہے، ایک ہفتہ پہلے ہم فطرانہ ادا کر دیں تو وہ بچے بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں گے. ہماری عیدگاہ میں وہ بھی جب آئیں گے تو جس طرح ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اس نے بھی اسی طرح اچھے کپڑے پہنے ہوں گے. تو اس لیے ایک ہفتہ کم از کم پہلے جو ہے نا فطرانہ ادا کر دینا چاہیے. مطلب ڈیرہ خالصہ ٹوکوان سے وقار احمد صاحب اور راجہ علی احمد صاحب کو من کے علیہ سے آپ کو سلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مطلب مثال پر میرے پر جو میرے گھر کے افراد ہیں، میرا فطرانہ 1000 روپے بنتا ہے. اگر میں 1500 یا 2000 دینا چاہوں تو اس والے سے کیا حکم ہے؟ بالکل اچھی بات ہے جی. اگر ویسے بھی کھانے پینے میں جو ہے نا اسی طرح ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا فطرانہ 120 روپے بنتا ہے. مہنگائی علاقے کے حوالے سے اب اسلام آباد والوں کا کچھ فطرانہ جو ہے نا کچھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں مہنگائی ہو گئی یہ علاقے کے حساب سے. آپ نے زیادہ کی بات کی ہے نا کہ کیا میرا 1000 روپیہ بنتا ہے اور میں 1500 روپیہ دینا چاہتا ہوں، یہ تو اور اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی امداد ہو جائے گی. جی صحیح بات ہے. مطلب
ہم اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. اگر کسی میاں اور بیوی کے درمیان عید سے کچھ وقت پہلے ہاں اختلافات پیدا ہوتا ہے، ہوں، بیوی اگر روٹ کر بھی چلی جاتی ہے صحیح ہے، تو کیا اس کا فطرانہ کس پر واجب ہوگا؟ اس کے گھر والوں پر یا خاوند پر ہی ہوگا؟ خامد پر ہوگا. خاوند پر ہوگا. ہاں. صحیح بات. صحیح ہے. کیا کوئی شخص جو اس کے ماں باپ بہن بھائی یا کوئی بھی فوت ہو چکا ہو، اس کا فطرانہ بھی وہ دے سکتا ہے؟ فوت شدگان کا تو نہیں، جی وہ تو فوت ہو گئے. جی جی البتہ عاقل، ٹھیک ہے، عقل رکھنے والا، ہوش حواس والا، بالغ، تو آزاد، اس کا فطرانہ جو ہے نا ضروری ہے. حتیٰ کہ بچہ ایک چند لمحے عید پڑھنے سے پہلے پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے. اس کو بھی والدین کو جو ہے نا فطرانہ ادا دینا کرنا، چاہیے، زبر ادا کرنا چاہیے. زبر چند لمحے فوت شدگان کا نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں. محترم، اگر کوئی شخص توفیق کے باوجود ہوں. فطرانہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے والے سے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. چودھری صاحب، وہ بڑی وعید ہے. ایک ہوتی ہے عید جی اور ایک ہوتی ہے وعید. جی ٹھیک ہے. جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور فطرانہ ادا نہیں کر سکتا ہے، جی جی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب ہی نہ قریب آئے. ہی نہ آئے. صحیح. اتنی آپ نے سختی فرمائی کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے، کہ جو فطرانہ جو ہے نا ادا نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا ہے. صحیح ہے. محترم، فطرانہ کسی مثلا میرا جتنا بنتا ہے میرے گھر والوں کو جتنا بنتا ہے، کیا کسی ایک ہی بندے کو دینا بہتر ہے یا بانٹ کر مختلف لوگوں کو دے دیا جائے؟ وہ کیسا رہے گا؟ آپ دیکھ لیں، اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات اس طرح ہیں تو آپ ایک ہی بندے کو دے دیں، جی بہتر ہے ایک بندے کو دے دیں. صحیح ہے. یا آپ دیکھتے ہیں آپ کی کافی ساری فیملی ہے اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اسی بندے کو دے رہا ہے، جی آپ اپنا کچھ حصہ فطرانے کا اس کو دے دیں، جی اور کچھ اور کہیں مناسب سمجھتے ہیں تو ان کو جی دے دیں. صحیح بات ہے. مطلب ایک بہت اہم سوال، مثال میری بیٹی ہے، شادی شدہ ہے، جی. وہ عید سے ایک دو روز قبل میرے گھر آ جاتی ہے ہاں. گھر پہ، تو اس کا فطرانہ میرے ذمہ ہوگا یا اس کے خاوند پر ہوگا؟ وہ آپ کی جو ہے نا زیر سایہ آ چکی ہے. اچھا، میرے ذمہ. ہاں. صحیح بات. ٹھیک ہے، بہت آپ کے پاس ہے صحیح ہے. تو آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے پوچھ بھی آپ سکتے ہیں کیا انہوں نے ادا کر دی ہے، صحیح ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی. اگر انہوں نے ادا کر دی ہے جی جی تو ٹھیک، جی اگر ادا نہیں کی ہے تو پھر آپ کے زیر کفالت ہے، جی آپ ادا کر دیں. جی جی بہت ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا مطلب مثال طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری بیٹی شادی شدہ ہے، اس کا خاوند بھی ایک عید سے ایک دو روز قبل میرے گھر ہی آ جاتا ہے، ہاں. تو پھر اس کا فطرانہ بھی میں ادا کر سکتا ہوں یا وہ خود ادا کرے گا؟ دیکھیں، وہ صاحب استطاعت ہیں میاں بیوی، جی تو میاں کو یہ ادا کرنا چاہیے. ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، مالی حالات ان کے کمزور ہیں، جی تو پھر آپ جو ہے نا ادا کر دیں جی تو بہتر ہے، صحیح بات کیونکہ آپ کے زیر سایہ آ گئے ہیں نا ہے. جی، آ گئے. کفالت میں آ گئے ہیں. صحیح ہے. اچھا مطلب اسی سوال کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اگر میری بیٹی جی. صاحب استطاعت ہے، ہاں. مطلب اللہ پاک نے اس کو زیادہ توفیق دی ہے، ہاں. تو وہ اگر کہے کہ اس دفعہ آپ کے تمام گھر والوں کا میرے سمیت میں فطرانہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کر تو سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، زبردست. بہت کر اچھی بات سکتی ہے. ہے، بہت اچھی بات بالکل ہے. کر سکتی ہے. اچھا مطلب اگر کوئی عام شخص ہوں. عید والے دن میرے گھر مہمان آ جاتا ہے، ایک یا ایک سے زائد، تو اس کا فطرانہ کس پر واجب ہوگا؟ وہ تو خیر اس سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ خود بھی دیکھ لیں، صاحب استطاعت ہے، ذمہ وار ہے. یہ تو ایک فیملی تک ہے نا، اولاد تک ہے، اولاد تک ہے. کہ آپ کی اولاد ہے، بیٹی ہیں، بیٹے ہیں. صحیح. ایک غیر آدمی مہمان بن کر آ جاتا ہے، جی تو مہمان کے جو ہے نا فطرانے کے آپ ذمہ وار نہیں ہیں. نہیں. جی ہاں. صحیح ہے. محترم، ایک اہم سوال، کیا فطرانہ مدارس میں دیا جا سکتا ہے، یا اگر ہماری مسجد کا امام صاحب ایسے ہیں، ان کی حالت تھوڑی خراب ہے، کیا ان کو بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. فطرانہ جس طرح
رمضان شریف کے لغویات ہیں، یہ معاملات ہیں، اس چیز کا نام ہے، کمی کمزوریوں کا نام ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ مدارس میں جو ہے نا فطرانہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن مولوی صاحب جو ہے نا امام مسجد ہیں، آج سے 20 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، جی 25 سال پیچھے چلے جائیں، تو مولوی صاحب کو گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا؟ سالانہ ہم جو ہے نا گندم کی کٹائی کرتے ان کو دانے دے دیتے. جی جی صحیح ہے، بالکل یہی طریقہ ٹھیک کار ہے. تھا. باجرہ ہو گیا وہ دے دیتے، یا غمی خوشی ہو گئی وہ دے دیتے. جی جی اب ہم نے مولانا صاحب کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. کہیں پہ 10,000 ہے، کہیں پہ 15,000 ہے، کہیں پہ 20,000 ہے، 30,000 ہے، مختلف تنخواہیں ہیں. جی جی آج رات کو بھی میں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ مولوی صاحب کو ہم کتنا سارا ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں. جی 15,000 کرتے ہیں، 20,000 کرتے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی لینے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بچوں کے لیے ساری چیزیں لینی ہے. جی جی آپ کے شانہ بشانہ عید پڑھنی بھی ہے، پڑھانی بھی ہے. ٹھیک ہے. سارے معاملات کرنے جی ہیں. جی صحیح بات ہے. تو مولوی صاحب کی اتنے تعاون کریں، اتنی امداد کریں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں اور آپ کی نظروں میں خوشحال نظر آئے. خوشحال نظر آئے. جہاں تک فطرانے کا تعلق ہے، آپ کوشش فرمائیں کہ فطرانہ کسی مدارس میں آپ دے دیں، جی اور مولوی صاحب کی ویسے آپ امداد کر دیں. جی صحیح بات. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو روزے کے لغویات سے ہم ان کو جو ہے نا کفارہ دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں، وہ مولوی صاحب کو نہ دیں بلکہ کسی مدرسے میں دے دیں، جی قریبی رشتہ دار کو دے دیں. مولوی صاحب کو کچھ اور چیز پیش کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اور بہتر ہے. کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں نا، جی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مولوی صاحب کو کوئی اور تحفہ دے دیں، اور فطرانہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کسی مدرسے میں دے دیں. صحیح بات ہے. محترم نیاز صاحب، ہم نے پروگرام اس لیے اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ نے رات کو 3 پروگرام کیے ہیں. جی ماشاء اللہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. تو آپ نا اپنی مرضی کا کوئی کلام آخر میں صلاح دیں تو پھر ختم کرتے ہیں. ہاں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو شاہ خوبا، تو جان جانا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. اور تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے لاکھوں برس کی عمر تیری، ہے لاکھوں برس کی عمر تیری، مگر تازہ ہے شباب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبلہ چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا حسن عطا فرمایا، سبحان اللہ. کیا کہنے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا. ہر نبی ہوتے ہی وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہو.
نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے. دنیا کا کوئی آدمی نبی کی مثل نہیں بن سکتا ہے. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں کے تاجدار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن عطا فرمایا، سبحان اللہ، کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے حسن عطا فرمایا کہ آپ کو دیکھنے والے، ایک موقع ایسا آیا کہ دیکھنے والوں نے سبحان اللہ جو ہے نا قحط پڑ گیا مصر میں. اچھا. جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم نے سب کچھ دے دیا ہے اور قحط اتنا ہے کہ اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن بھوک نے ہمیں تنگ کیا ہے. مال تھا وہ دے دیا تاکہ اولاد، زیور، زر سب کچھ جو ہے نے دے دیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اب تیری مخلوق میرے پاس آئی ہے اور بھوک سے نہ ڈھال ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اپنے چہرے سے ایک نقاب کو اٹھا دو اور ان کو اپنا دیدار کرو، اور جو آدمی آپ کا دیدار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 مہینے اس کی بھوک کو ختم فرما دے گا. 3 مہینے رجی جنہ ڈٹھیا یوسف کنانی، جنہ ڈٹھیا محمد عربی، رجے و دوئیں جہانی. جی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا. جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دوں، اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پہ 70,000 جو ہے نا نقاب ڈالے ہیں، 70,000 نقاب رکھے ہیں. ایک نقاب بھی میں اگر اتار دوں تو یہ ساری کائنات جو ہے نا بے ہوش ہو جائے. تو اتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن سے نوازا ہے. تو اسی اشعار میں جو ہے نا وہ سیم صاحب فرماتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اور خدا کی غیرتی نے ڈالی رکھی تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرتی نے ڈالی رکھی تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں تور بن جائیں، جہاں میں لاکھوں تور بن جائیں، اٹھے جو ایک بھی حجاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم، آپ نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے سننے کا کیا، بہت اچھا کلام سنایا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ہمارے علاقے کے نہایت ہی محترم عالم دین شفاء اللہ نیازی صاحب. ہم نے آج صرف اس لیے ان کو زحمت دی تھی کہ فطرانہ عید الفطر کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، تو فطرانہ کے حوالے سے بہت سارے مسائل دو چار بہت پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، ہمارے سننے والوں کو گائیڈ کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مہینے میں 1-2 دفعہ ان کو تکلیف انشاءاللہ، دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ۔ اسی والے سے جو مزید دین اسلام کے والے سے سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اس کے ہمیں آگاہی دیں گے۔ محترم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے ہفتہ 10 دن بعد بھی آپ کو انشاءاللہ گاہ ضرور۔ بگاہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں ٹھیک گے۔ ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ کے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ